میڈم چوری کتنے کی ہوئی؟ چوری جو ہے نا انیشل انہوں نے، اچھا اس میں بھی میں ڈاما ڈول تھی کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھی، ایک دم میں گھبرا گئی تھی، تو میں نے 25-30 کہا، انہوں نے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا ہی لکھا ہے. اچھا بعد میں 25-30 ہزار لاکھ 25-30 لاکھ جب میں نے دیکھا ہے، کیونکہ چیزیں تو میں نے ٹچ نہیں کی تھی، تو وہ کم از کم 60-70 لاکھ کا زیور ہے. اور اب یہ سب حیران ہوں گے کہ یہ زیور کہاں سے آ گیا. یہ میں سعودیہ میں 3 سال رہی تھی، ہائیلی پیڈ تھی، وہاں میں بہت پاپولر تھی. مسجد امام نووی کے جو مسجد نبوی کے امام ہے وہ تک میرے پیشنٹ تھے. وہاں ہمیں ریزیڈنس فری تھی، بجلی فری تھی، کھانا فری تھا، کنوینس فری تھے. تو اس کا مطلب ہے ساری کی ساری سیلری جو ہے وہ گولڈ پہ ہی لگتی تھی. تو ویسے بھی میں جذباتی طور پہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہوں کہ میرے بہت یادیں ہیں، بڑی محنت سے ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہے. سعودیہ سے ویسے ہی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. وہ سارا کا سارا جو ہے نا، آپ کو پتا وہ ہوتا بھی پیور گولڈ ہے. یہاں تو کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں ہے، تو دودھ دہی کا اعتبار نہیں ہے، تو آپ گولڈ کا کدھر سے اعتبار کرو گے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کا گولڈ جو ہے وہ بھی چلا گیا، اس کی قیمت آپ بتا رہی ہیں 60-70 لاکھ تک ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کل تو ویسے ہی بہت مہنگا ہوا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے، کوئی تتیمہ بیان، اس میں آپ نے بتایا ہو کہ میرا نقصان میں زبانی تو بہت کہتی رہی ہوں کہ جی میرا نقصان زیادہ ہے. ڈپارٹمنٹ میں لاہور میں بالکل کچھ بھی نہیں. کوئی کس دن میں آپ کو میسیجز سارے دکھاتی ہوں. میں نے ڈی ایس پی فاروق صاحب، یہ سب نام بھی ہیں، ان کے میسیجز بھی ہیں، ان کے جو ہے وہ میں نے جو لکھ کے بھیجے ہیں. ہوم سیکرٹری صاحب ادھر ہے، ادھر کے فورینزک کے، میں ان سب کے نام ہیں، میں آپ کو دیتی ہوں کہ میں نے ان کو. ٹی سی ایس سے آپ سارا ریکارڈ نکلوا سکتے ہو، آپ فون سے ریکارڈ نکلوا سکتے ہو، واٹس ایپ ریکارڈ نکلوا سکتے ہو کہ میں نے انہیں بار بار ریکویسٹ کیا ہے کہ میں اسے پبلکلی آنا نہیں چاہتی. میرے بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں، نیشنلی بھی انٹرنیشنلی. آئی جی پنجاب بھی شاید آپ کے سٹوڈنٹ ہوں، میرا خیال ہے. وہ کنگ ایڈورڈ کے ہیں، اور میں سن 72 سے کنگ ایڈورڈ میں گھسی ہوئی، 2014 میں نکلی ہوں. اتنے سال جو ہے نا میں کنگ ایڈورڈ میں رہی ہوں، تو اس لیے وہ ضرور مجھے جانتے ہوں گے. میرے سٹوڈنٹس ہیں نا، تو نیشنلی انٹرنیشنلی بے شمار میرے سٹوڈنٹس ہیں، بے شمار میرے پیشنٹس ہیں. میرے 3 سال میں نے شریف میڈیکل میں گزارے، میرا بہت اچھا ٹائم تھا، گولڈن پیریڈ تھا. ادھر نواز شریف صاحب کی جو والدہ محترمہ ہیں، ان کا میں 3 سال علاج کیا. وہ اتنا پیار مجھے کرتی تھی، اتنی دفعہ ہاتھ چومتی تھی کہ اب بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو وہی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیار کرتی تھی. میں روزانہ یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ یا کئی دفعہ 1 سے 2 دفعہ جانا پڑتا تھا. وہ خوش ہوتی تھی، مجھے خاص طور پہ بلاتی تھی. میرا بہت اچھا وقت گزرا ہوا ہے. تو مجھے یوں ایک پولیس اسٹیشن پہ جانا، انہیں ریکویسٹ کرنی بہت ہی عجیب لگ رہا ہے. اتنا نقصان کا مینٹل ٹینشن نہیں ہوئی جتنی اس ضلالت کی ہوئی ہے کہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے منتیں کرنی، اور یہ سب میرے اس میں بارے میں نہیں ہے. آپ میری ریپوٹیشن پوچھ سکتے ہو، کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی، کبھی ایک پائی کی کرپشن نہیں کی. میرا ایک نام ہے، میرا ایک سٹینڈرڈ ہے. میں بھوکی رہ لوں گی لیکن کسی کی کرپشن یا کسی سے مانگا تانگی اس قسم کی کبھی کوئی حرکت نہیں. پیدل چل لوں گی، کسی سے لفٹ نہیں لوں گی. میری ایک اپنی اکڑ یا جو بھی میرا مزاج ہے. پڑھائی کی اور پڑھایا. ٹھیک ہے میڈم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی ایک خاتون ہیں، اور آپ نے اس پنجاب کے لیے، اس ملک کے لیے، ہمارے لاہور کے لیے بہت کچھ کیا ہے، پڑھایا ہے، اور لوگوں کا پڑھائی جو ہے اس کو فائدہ دیا آپ نے. ان سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں آئی جی پنجاب صاحب سے بھی کہنا چاہوں گی، اور مریم صاحبہ سے بھی، کیونکہ میں ان کے گھر جاتی رہی ہوں. بہت اچھا ہمارا وقت گزرا ہے کہ جو ان کے یہ کمپلین سیل بنے ہوئے ہیں نا، یہ سوائے یہ کارروائی ڈالنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ پورا ریکارڈ چیک کروا سکتی ہیں. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ میں نے کتنی دفعہ کمپلین لکھوائی ہے، کتنی دفعہ لیٹرز لکھوائے ہیں. فون ہمیشہ یہی آتا ہے، کوئی نہ کوئی لڑکی یا کوئی صاحب بولتے ہیں کہ اچھا جی آپ پریشان نہ ہو، آپ کی شکایت درج کر لیا. اس سے آگے بالکل کچھ نہیں ہوا. حالانکہ یہ اتنا سمپل سا کیس ہے، دن دہاڑے ہوا ہے، اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے اگر کوئی بھی سیریس ہو کے بیٹھتا نا تو 10-15 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا. جس کو لٹکایا ہوا ہے،
जियो फेंसिंग वाले इतनी मैंने रिक्वेस्ट की हैं, ये 2 रिपोर्ट तो दो, ये तो कोई पता नहीं, वो भी हम जैसे ही भाई बैठे हुए हैं, सबकी नीयतें ऐसी हैं जो साफ सी बात है, सारे बद नीयत इकट्ठे हुए हैं।